اس کو دیکھ لو، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، انصار کی جو عورتیں ہیں، مردوں میں بھی مسئلہ ہوگا، عورتوں کی آنکھوں میں بسا ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے، بعد میں تم کہو کہ یہ مجھے بدصورت لگتی ہے اور زندگی کا معاملہ خراب ہو جائے نکاح کے بعد، تو اس سے پہلے دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لو۔ تو اگر ہماری جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے، عورتیں جاتی ہیں، عربوں میں اس طرح کا رواج نہیں تھا، عورتیں جاتی ہیں، بڑی تحقیق و تفتیش ہوتی ہے، کئی دفعہ چکر لگتے ہیں، کھانے کھائے جاتے ہیں، چال ڈال اور اس کے مطلب کھانا پکانے کا سلیقہ، بولنے کا سلیقہ چیک کیا جاتا ہے، تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی پھر کہ کوئی اصرار ہی کر لے۔ اگر ممکن ہے تو ایک نظر دیکھ لے، ورنہ کوئی ضرور۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک نظر نہیں، کئی میٹنگز ہوتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے جی یہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ یاد رکھیں، جب بھی ایک مرد اور ایک عورت جو غیر محرم ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، کوئی تیسرا اس وقت نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کوئی جتنا مرضی سمجھ لے میں تو بہت پارسا ہوں، کوئی پارسائی نہیں ہے۔ یہ پہلی ایک یعنی شادی بیاہ کے حوالے سے جو پہلی ایک خرابی ہے، جو رشتہ طے ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھ لیں جی، ایک دوسرے کے ساتھ آؤٹنگ پہ چلے جائیں، ڈیٹنگ پہ چلے جائیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہے ہمارے ہاں۔ اس کی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے بڑا اس کا اصرار ہے دیکھنا ہے تو چھپ کر ایک نظر، اچانک والی جو نظر دیکھ لے اور بات ختم، اور وہ بھی غیر محرم کی موجودگی۔ عورت کا کوئی محرم ساتھ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کے ساتھ موجود ہے، آپ اچانک اس کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سے صحابی نے چھپ کر دیکھا تھا، درخت کی اوٹ میں چھپ گئے، وہاں سے گزرنا تھا تو نظر پڑ گئی، بس اتنا معاملہ۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے معاملات ہیں وہ سارے اسلام کی نظر میں ناجائز اور حرام ہیں۔